السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں، میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ دہلی پولیس کے اسپیشل سیل نے راجدھانی دہلی اور NCR میں نیوز کلک ویب سائٹ کے صحافیوں کے احاطے پر چھاپا مارا ہے۔ یہ کارروائی غیر ملکی فنڈنگ کے معاملے میں UAPA کے تحت کی جا رہی ہے۔ اسپیشل سیل نے منگل کی صبح دہلی، نوئیڈا اور غازی آباد میں بیک وقت چھاپے مارے۔ بتایا جا رہا ہے کہ 30 سے زائد مقامات پر ایک ساتھ چھاپہ مار کارروائی کی گئی ہے۔ اس دوران کچھ لوگوں کو حراست میں بھی لیا گیا ہے، جنہیں خصوصی سیل میں لایا گیا ہے، جبکہ NI نے گرفتاری کی تردید کی ہے۔ دراصل نیوز کلک پر چین سے فنڈنگ لے کر خبروں کے ذریعے بھارت مخالف ایجنڈا چلانے کا الزام لگا ہے۔ چھاپے کے دوران دہلی پولیس کے اسپیشل سیل نے لیپ ٹاپ اور موبائل فون جیسے کئی الیکٹرانک ثبوت بھی وہ ضبط کر لیے ہیں۔ اس کے علاوہ ہارڈ ڈسک کا ڈیٹا بھی لیا گیا ہے۔ کئی فائلیں بھی قبضے میں لی گئی ہیں۔ اور جن صحافیوں کے گھروں پر چھاپے مارے گئے ہیں، ان میں وہ صحافی بھی شامل ہیں جو کہ میڈیا میں سالوں سے کام کر رہے ہیں۔ ان میں ایک سے ایک صحافی تو وہ ہیں جو تقریباً 40-50 سالوں سے تمام بڑے میڈیا اداروں میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ جن صحافیوں کے گھر پر چھاپے پڑے ہیں، ان میں ایک جانا مانا نام آبسار سرما کا ہے، جو کہ سوشل میڈیا پر یوٹیوب پر ویڈیوز کے ذریعے حکومت پر سوال کرتے ہیں، ان کے پروپیگنڈے کو بے نقاب کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور نام بھاشا سنگھ ہے، اور ملیش ہیں، اور سنجے راجوڑا ہیں، آنندیو چکرورتی ہیں، سہیل ہاشمی سمیت اور بھی کئی بڑے نام ہیں جو حکومت سے سخت سوال کیا کرتے تھے۔ ان میں سے بہت سارے وہ ہیں جو کہ رائٹرز ہیں، کچھ تو صحافی ہیں، کچھ تو سیٹائرسٹ ہیں، اور کچھ ہسٹورینز ہیں، اور اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں جن کے خلاف وہ چھاپہ مار کارروائی کی گئی ہے۔ وہ نیوز کلک کے خلاف مرکزی تفتیشی ایجنسی کی یہ کارروائی کسی بھی میڈیا تنظیم کو نشانہ بنانے کی اپنی نوعیت کی ایک پہلی بڑی کارروائی ہے۔ اسے ایک بہت بڑا چھاپا بھی تصور کیا جا رہا ہے۔ وہیں پریس کلب آف انڈیا نے اس پر گہری فکر مندی کا اظہار کیا ہے۔ اس نے کہا کہ وہ صحافیوں کے ساتھ کھڑا ہے اور حکومت پر زور دیا کہ وہ اس کیس کی تفصیلات عام کرے۔ وہ میڈیا اداروں نے اسے منمانی اور صحافیوں کو دھمکانے کی ایک چال قرار دیا۔ وہیں ممبئی پریس کلب نے کہا کہ وہ غیر جانبدارانہ تحقیقات پر زور دیتا ہے اور دہلی پولیس سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ ان صحافیوں کے خلاف ہراساں کرنے کی ٹارگٹ مہم سے باز آ جائے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پریس فریڈم انڈیکس میں ہندوستان کا درجہ لگاتار گرتا جا رہا ہے۔ ویسے گزشتہ دنوں جب 14 گودی میڈیا کے دلالوں کا اپوزیشن اتحاد نے بائیکاٹ کیا تھا تو BJP نے اسے صحافتی آزادی پر حملہ قرار دیا تھا، اور کچھ نے ایمرجنسی کی بات کہی تھی، اور لگاتار BJP رہنماؤں کے بیانات وہ سامنے آ رہے تھے۔ لیکن اب جو صحافی سیدھے اور تلخ سوالات کرتے ہیں، حکومتی پروپیگنڈے کے خلاف اپنی آواز بلند کرتے ہیں، انہیں وہ اب نشانہ بنایا گیا ہے۔ اب ایسے میں سوال یہی ہے کہ یہ کارروائی یہیں رکے گی یا پھر اس کی زد میں مزید وہ ادارے اور افراد آنے والے ہیں جو کہ ہندوستان میں آزاد صحافت کے لیے پہچانے جاتے ہیں۔ منی پور کے چورا چندر پور ضلع میں انڈیجنس ٹرائبل لیڈرز فورم ITLF نے خواتین سمیت 4 کوکیزو لوگوں کی گرفتاری کے خلاف پیر سے قبائلی اکثریتی ضلع میں غیر معینہ بند شروع کر دی ہے، جس سے معمولاتی زندگی درہم برہم ہو گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ این برین سنگھ نے اتوار کو کہا تھا کہ CBI اور دیگر سیکیورٹی فورسز نے 2 کمسن طلباء کے قتل کے 4 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا تھا۔ انہوں نے بتایا تھا کہ CBI، آرمی، آسام رائفلز اور ریاستی سیکیورٹی فورسز کی مشترکہ ٹیم نے 2 طلباء کے قتل کے معاملے میں چورا چند پور ضلع سے 4 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا ہے۔ گرفتاری کے فوراً بعد منی پور میں اعلیٰ قبائلی تنظیم ITLF نے اتوار کی رات سے ہی چورا چند پور ضلع میں غیر معینہ مدت کے لیے بند کی کال دی تھی۔ وہ ITLF نے 48 گھنٹوں کے اندر 4 افراد کی رہائی کا مطالبہ کیا تھا اور کہا تھا کہ اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر منی پور کے تمام پہاڑی اضلاع میں مزید شدید احتجاج کیا جائے گا۔ گزشتہ دیر رات علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں طلباء کے 2 گروپ میں تصادم ہو گیا ہے۔ اس دوران فائرنگ بھی ہوئی، جس میں بتایا جا رہا ہے کہ 3 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ زخمیوں کو میڈیکل کالج میں داخل کرایا گیا ہے۔ وہیں پولیس اس معاملے کی تحقیقات وہ کر رہی ہے۔ ان میں سے ایک کی حالت بھی نازک بنی ہوئی ہے، اس طرح کی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ وہ اب تک کی موصولہ معلومات کے مطابق رات تقریباً 11 بجے کچھ طالب علم AMU کے VM ہال کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کے بعد ایک گروپ کے کچھ لوگ وہاں آئے اور انہوں نے فائرنگ شروع کر دی۔ ان تمام لوگوں نے اپنے چہرے ڈھانپے ہوئے تھے۔ اس کے بعد کیا تھا، پھر کیمپس میں بھگدڑ مچ گئی۔ اس کے بعد دوسرے گروپ کے لوگ بھی وہاں پہنچ گئے اور لڑائی بڑھنے لگے۔ وہ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ اس لڑائی میں کئی راؤنڈ گولیاں بھی چلی ہیں۔
یونیورسٹی کیمپس میں لڑائی کی اطلاع ملتے ہی طلباء کی بڑی تعداد وہاں پہنچی اور وہاں جو ہے وہ ہنگامہ مچ گیا۔ اور یونیورسٹی کے پروکٹر پروفیسر وسیم احمد نے ہنگامہ آرائی کرنے والے طلباء کو پرسکون کیا اور ملزم طلباء کے خلاف سخت کارروائی کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ اس کے بعد طلباء نے ہنگامہ آرائی جو ہے وہ روک دی۔ واقعے کے بعد سول لائنز پولیس موقع پر پہنچی اور ملزم کی شناخت کے لیے کیمپس اور اس کے اطراف میں نصب CCTV کیمروں کی جانچ شروع کر دی ہے۔ پولیس نے طلباء کو ملزمان کے خلاف سخت کارروائی کرنے کی یقین دہانی بھی کرائی ہے۔ مہاراشٹر کے ناندیڑ ضلع واقع اسپتال میں 4 بچوں سمیت مزید 7 مریضوں کی موت واقع ہو گئی ہے۔ یہ گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران ہونے والی 31ویں موت ہے۔ بڑی تعداد میں ہوئی اموات نے اپوزیشن پارٹیوں کو حکمراں طبقے کے خلاف بولنے کا موقع بھی فراہم کیا ہے۔ کانگریس جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی نے اس واقعے پر اظہار غم کرتے ہوئے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر پوسٹ کیا۔ اس میں انہوں نے لکھا کہ دواؤں کی کمی کے سبب مہاراشٹر میں 12 بچوں سمیت 24 مریضوں کی موت کی افسوسناک خبر موصول ہوئی ہے۔ ایشور آن جہانی روحوں کو سکون میسر کرے، غمزدہ کنبوں کے تئیں میری گہری ہمدردی۔ اپنے پوسٹ میں پرینکا گاندھی نے قصورواروں کے خلاف سخت کارروائی کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ ذمہ دار لوگوں پر سخت کارروائی ہو اور متاثرہ کنبوں کو معاوضہ دیا جائے۔ کلیان اسکائی واک پر غیر قانونی طریقے سے کاروبار کرنے والے پھیری والوں کے درمیان سامان لوٹانے کو لے کر ہوئے تنازع کے بعد MNS کارکنوں نے پھیری والوں کے ساتھ مار پیٹ کر دی ہے اور اب یہ معاملہ طول پکڑتا جا رہا ہے۔ سامان لوٹانے سے متعلق شروع ہوئے تنازع میں ایک مراٹھی نوجوان کی کچھ ہاکروں نے پٹائی کر دی۔ بعد MNS کے کارکنان نے اسکائی واک پر پہنچ کر 4 سے 5 پھیری والوں کی جم کر پٹائی کر دی اور یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر انہوں نے وائرل کر دی۔ بتایا جا رہا ہے کہ ایک طالب علم کسی کام سے کلیان آیا ہوا تھا۔ گھر لوٹتے وقت اس نے اسکائی واک پر سامان بیچنے والے پھیری والوں سے کچھ سامان خریدا، پھر اس نے کچھ نقص کا ذکر کرتے ہوئے اس نے سامان اسے لوٹانا چاہا، لیکن ہاکروں نے جو ہے پیسے دینے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ تم مراٹھی لوگ ایسا ہی کرتے ہو۔ اس طرح کی باتیں جو ہے وہ سامنے آئی ہیں۔ وہیں جب طالب علم نے کہا کہ مراٹھی زبان کے بارے میں کچھ نہیں بولو تو ورنہ وہ MNS کو شکایت کر دے گا، اتنا سنتے ہی وہاں موجود 3 سے 4 پھیری والوں نے طالب علم کی پٹائی کر دی۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی MNS کے کارکنان اسکائی واک پر پہنچے اور 5 پھیری والوں کی زبردست پٹائی کر دی۔ وہیں اب یہ معاملہ توڑ پکڑتا جا رہا ہے اور اپوزیشن نے اب مطالبہ کیا ہے کہ MNS کے گنڈوں کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جائے۔ وہی بتا دیں کہ گزشتہ دنوں ہی مراٹھی خاتون کو سوسائٹی میں جگہ دینے سے منع کرنے پر 2 افراد کے خلاف گزشتہ دنوں ہی ایک کیس درج کیا گیا تھا۔ اس کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی تھی، جس میں مہاراشٹر میں ایک خاتون کو، مراٹھی خاتون کو ایک سوسائٹی میں جگہ دینے سے جو ہے وہ منع کیا گیا تھا۔ اس کے بعد اس کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی گئی تھی۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور اس وقت جلا وطنی کی زندگی گزار رہے نواز شریف کی پاکستان واپسی کی تاریخ طے کر لی گئی ہے۔ وہ پاکستان میں حکمراں اتحاد کے اہم جماعت پاکستان مسلم لیگ نون کے سپریمو بھی ہیں۔ اطلاعات کے مطابق پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف نے 21 اکتوبر کو برطانیہ سے پاکستان واپسی کے لیے فلائٹ کا ٹکٹ بک کرا لیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ پہلے وہ لندن سے ابوظہبی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اتریں گے اور وہاں سے اسی دن لاہور روانہ ہوں گے۔ معلومات کے مطابق وہ نجی ایئر لائن کی پرواز نمبر 243 کے ذریعے ابوظہبی پہنچیں گے۔ شریف کا بزنس کلاس کا ٹکٹ ایڈوانس بک ہو چکا ہے۔ وہ شام 6:25 پر لاہور ایئرپورٹ پر اتریں گے۔ ادھر جیو نیوز کی رپورٹ کے مطابق مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ نواز شریف 21 اکتوبر کو پاکستان واپس آئیں گے۔ ان خیالات کا اظہار جو ہے انہوں نے گزشتہ دنوں اپنے ایک جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے کیا تھا۔ تو ناظرین تھے خبریں، مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrkhabar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔